ویلکم ٹو ذوق یقین. میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. آج کی اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں ابو الطیب المتنبی، جو کہ عباسی دور کا شاعر ہے اور بہت ہی مشہور شاعر رہا ہے. اس کی جو دیوان ہیں بہت سارے مدارس میں داخل نصاب ہیں، کیونکہ اس کی شاعری معنی کے اعتبار سے، الفاظ اور لغت کے اعتبار سے بہت عمدہ مانی جاتی ہے. یہ مدح بھی بہت اچھی کر لیتا ہے، حجو بھی بہت بری طریقے سے کر لیتا ہے، اور مرثیہ میں اس نے شاندار مرثیہ جو کہ سیف الدولہ کی بہن خولہ کے بارے میں اس نے کہا ہے، وہ تو ایک ادبی شہپارہ اور نمونے کے طور پر بہت ساری جگہوں پر پڑھایا جاتا ہے. تو ابو الطیب المتنبی کے بارے میں ہم پہلے آپ کو ایک اوور ویو بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو ایک ایک پوائنٹ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پھر اخیر میں ہم بریفلی آپ کو بتا دیں گے حسن زیات سے اور بھی دوسری کتابوں سے ملا کے کہ اس میں کیا ہے، کیا ایسا نہیں ہے جو آپ کو پڑھنا چاہیے، جو یاد کرنا چاہیے. تو میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر شاعر کے بارے میں پہلے تو آپ دیکھیں اس کا یونیک کیا ہے، وہ جاننے کی کوشش کریں. یونیک بہت سارا کویشچنس ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ ڈیفرینٹ ہوتا ہے، جیسے کوئی سکتہ سے مر گیا، جیسے کسی کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، اور ایسے ہی یونیک کیا ہوگا، جیسے کوئی شاعر شرابی ہونے کے ساتھ ساتھ دین کا، حدیث کا، فقہ کا، قرآن کی متشابہ جو آیت ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کا عالم ہو. تو کچھ ایسا ہو جو آپ کا ذہن آسانی سے قبول نہ کرتا ہو لیکن حقیقت میں ایسا ہوا ہو، تو وہ یونیک ہوتا ہے. اور ویسے کویشچنس بہت سارے پوچھے جاتے ہیں اور پوچھے جاتے رہے ہیں. ویسے آپ کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ نہیں، ایک رائٹر کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات ہونا چاہیے کہ وہ کیا تھا، کیسے شاعری کی، کیسے نہیں کی، کیا اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کے علاوہ اس کا نام، اس کی کنیت، اس کا قبیلہ، اس کے امی ابو کیا تھے، اگر ایسا فارسی ہیں، پارسی ہیں، رومی ہیں، شیبائی ہیں، تائی ہیں، وہ سب دیکھنے کا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو کس بادشاہ سے متصل تھا، کس کی مدح کی، کس کی حجو کی، اور شاعری میں اس کو کیا کچھ کوئی ٹائٹل ملا ہے یا نہیں ملا ہے، شاعر الخمر ہے، شاعر الغلمان ہے، یا شاعر المعانی ہے، کیا ہے، وہ سب آپ کو دیکھنا چاہیے. الگ الگ عصر عباسی کچھ اس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے عصر حدیث سے اس کو کچھ الگ طریقے سے پڑھنا چاہیے. اس پہ میرے ایک ویڈیو ہے، تفصیل سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو ریوائز یور ہول سلیبس. تو ہم متنبی کے بارے میں پہلے گفتگو کریں گے کہ المتنبی جو ہے 303 میں پیدا ہوا ہے، ہجری کی بات کر رہے ہیں، اور 354 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے. اور میلادی کی بات کریں تو 915 میلادی اور 965 میلادی میں انتقال ہے اس کا. 915 پیدائش، 965 انتقال. آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ حسن زیات میں بھی لکھا ہے، اکثر جگہوں پر یہی پیدائش اور وفات لکھی ہوئی ہے. اس کے بارے میں زیادہ اختلاف نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ عمر بھی نہیں پایا تھا. 303 اور 54 دیکھ رہے ہیں، تقریباً زیادہ سے زیادہ اس کی عمر کتنی رہی ہوگی، یہاں سے جیسے مطلب لگ رہا ہے کہ 50 سال مشکل سے، کیونکہ بہت جلدی اس کو قتل کر دیا گیا تھا. تو ابو الطیب المتنبی جو ہے کوفہ کے ایک نہایت غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا. دمشق میں تعلیم حاصل کی، پھر شام کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا، کچھ عرصے بدوی قبائل کے درمیان میں بھی رہا. میں آپ سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ دیہات میں اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے کچھ دن کے لیے ہی کیوں نہ صحیح تھا، کہ اس کی زبان صحیح ہو جائے، کیونکہ اس کی زبان میں، دیہات کی زبان میں ملاوٹ نہیں ہوا کرتی تھی، اوریجنل ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے وہاں لوگ بھیجا کرتے تھے. تو بدوی قبائل کے درمیان میں بھی رہا، جس سے زبان و لغت میں اس کو بڑا ملکہ حاصل ہو گیا. شعر گوئی بچپن ہی سے اس کو اچھی طریقے سے آتی تھی، اور یہ شعر گوئی بچپن ہی سے شروع کر چکا تھا. ابھی میں اگر تفصیل سے بات کروں گا تو اس کو کہتے ہیں 9 سال کا تھا تو اس نے شعر گوئی شروع کر دی تھی. عمرہ روسا کی مدح کرتا تھا. سیف الدولہ حمدانی بادشاہ جو ہے، اس کو پتہ ہے، ہمدان کا بادشاہ جو سیف الدولہ تھا، اس کے دربار میں پہنچا. وہ اس زمانے میں علماء و فضلاء کا بہت اہم مرکز تھا، اس کا دربار. وہاں اس کی بڑی عزت ہوئی. اس نے بھی اپنے مدحیہ قصائد کے ذریعے سیف الدولہ کو زندہ جاوید بنا دیا. بہت طرح کے ایسے اشعار ہیں، بعد میں ایسے اشعار کہے گئے ہیں کہ ابو الطیب متنبی نہ ہوتا تو سیف الدولہ کو دنیا نہیں جانتی. اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے اس کو بہت زیادہ اپنے شاعری کے ذریعے سے شہرت دی ہے. اس کے بعد پھر وہاں کچھ چپقلش ہوئی، آپ کو پتہ ہے، مختصراً میں بتاتا ہوں. پھر وہاں سے وہ چلا گیا مصر، جہاں کافور اخشیدی کی مدح میں متعدد قصائد کہے، لیکن آخر کار کافور کی حجو کی اور وہاں سے وہ فرار ہو کر شیراز چلا آیا.
پھر کچھ عرصے کے بعد عراق سے بغداد جا رہا تھا کہ اچانک راستے میں مارا گیا۔ شاعری کا انداز حکیمانہ اور فلسفیانہ ہے، امثال و حکم کو ایسے بلیغ انداز میں پیش کرتا ہے کہ بہت سے اشعار ضرب المثل ہو گئے ہیں۔ خود پسندی اور عالی ہمتی اس کی فطرت میں تھی پہلے سے ہی، چنانچہ اس کا اثر پوری شاعری میں نمایاں ہے، اور اسی عالی ہمتی اور خود پسندی کی وجہ سے یہ ایک بار بیعت بھی لے رہا تھا تو اس کو بادشاہ نے قید کیا تھا، اور ایک بار یہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو متنبی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو اثر ہے اس کی پوری شاعری پر نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے بلند جذبات ہیں، نازک خیالات ہیں، دقیق معانی سے پورا کلام اس کا بھرا ہوا ہے، تشبیہات و تمثیلات میں جدت و ندرت ہے، زبان دانی اور جدت پسندی کے ذوم میں ایسے اشعار بھی کہے گیا ہے جن کے اندر نامانوس الفاظ اور پیچیدہ ترکیبیں ہیں، جن سے ایک مبہم قسم کا عرض پیدا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ اس کے کلام میں جواہرات کے ساتھ ساتھ سنگ ریزے بھی پائے جاتے ہیں، مطلب ہیرے اور موتی ہیں تو کنکر اور پتھر بھی ہے، کہیں کہیں کچھ الفاظ خراب اس نے استعمال کر دیے ہیں۔ اب اس کے بارے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بتا دوں کہ اس کی شاعری جو ہے وہ بہت شاندار تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی شاعری سن کر لوگ اس کے دیوانے تھے، اور ایک نوجوانوں کی جماعت اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ تو جب دیکھا کہ ایک اچھی خاصی پبلک، آج کے زمانے میں جیسے کہتے ہیں ہمارے فالوورس بہت زیادہ ہیں، تو ایسے اس کی فالوئنگ بہت زیادہ تھے، تو اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اس نے، اور عالی ہمتی اور یہ سب اس کے بچپن سے ہی اس کے ذہن میں تھی، اور یہ اس کی مطلب قید میں ہونے کے باوجود بھی نہیں گئی، خیر دوسرے طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکا۔ تو یہ بہت زبردست ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ہی نبی ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، تو لا جو نام ہے وہی میرا ہی نام ہے، اور کہتے ہیں لا یہ جو میرا ہے یہ آسمانی نام ہے، اور اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ میرے بعد جو اللہ ہوگا وہ نبی ہوگا۔ خیر یہ بکواس ایسے کرتا تھا، کچھ کلام بھی اس نے گڑھے تھے قرآن کے طور پر پیش کرنے کے لیے کہ یہ ہے۔ خیر اس کو جب قید میں ڈالا گیا، امیر حمص جو اخشیدیہ کی طرف سے، اخشیدیہ کے نائب امیر تھے، انہوں نے اس کو جب ڈالا قید میں تو پھر وہاں سے اٹھ کے اس کی جب پریشانی ہوئی اور قید زنجیر کی بیڑیوں نے اس کے ہوش ٹھکانے لگائے تو پھر یہ توبہ کی اور معذرت نامہ لکھ کے بھیجا۔ خیر اس کے بارے میں بتا دوں اس کی شخصیت کے کہ اس کی مدح کے لیے لوگ اس سے مطلب پریشان تھے کہ میری مدح کر دے، لیکن یہ بادشاہوں کے علاوہ کسی کی مدح نہیں کرتا تھا۔ وزیر مہلبی نے بہت زیادہ کوشش کی، اس نے مدح نہیں کی۔ صاحب بن عباد جس کو ہم لوگ پڑھیں گے اور ہمارے وہ داخل ہیں سلیبس کے اندر، انہوں نے بھی اس سے مطلب مدح کرانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا مدح کرنے سے، اور وہ شخص جو کہ اس کے متنبی کے اچھی چیزوں کو، اس کے محاسن کو سب سے زیادہ وہی جانتے تھے، اس کے خلاف محاذ کھول دیا، اس پر بہت سارے الزام لگائے گئے کہ اشعار کو چوری کرتا ہے، اس کو بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا، تم چلاتے رہو، ہم جہاں جائیں گے اپنا جگہ بنا لیں گے۔ خیر یہ زبردست شاعر تھا۔ اب ہم اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتاتے ہیں، پھر ہم ڈسکس بھی کر دیں گے جس سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو المتنبی 303 ہجری میں پیدا ہوا ہے، 354 میں اس کا انتقال ہوا ہے، 915 میلادی اور 965، اس طریقے سے دونوں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ سیم تاریخ پیدائش نفاخری میں، حسن زیات میں، موسٹلی اس کے بارے میں زیادہ اختلاف وغیرہ نہیں ہے۔ ابو الطیب المتنبی هو أحد أكثر شعراء العرب شهرة، وهو من الشعراء الذين اكتسبوا أهمية تجاوزت زمانهم ومكانهم، فلم يكن المتنبی مجرد شاعر، صرف یہ شاعر نہیں تھا، یملک من الفصاحة والبلاغة ما لا يملكه غيره من الشعراء، بل كان ذا شخصية مميزة يعتز بنفسه ويفخر بها في قصائده ومجالسه، کہ یہ صرف ایک ایسا شاعر نہیں تھا جو اپنے شاعروں کے علاوہ ممتاز تھا فصاحت و بلاغت میں، جو دوسرے شعراء اس طریقے سے نہیں کر سکتے تھے اپنی شاعری میں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھی شخصیت اور ایک ایسا جو اپنے آپ پر بہت زیادہ فخر کرتا تھا، کانفیڈنٹ تھا، اور ہر جگہ اپنی عالی ہمتی اور اپنے عالی طبیعت کا مالک تھا اور اس چیز کو ظاہر بھی کرتا تھا۔ عرف المتنبی بأنہ شاعر حکیم، کیونکہ
ابو العلا موری نے کہا ہے ابو تمام والمتنبی حکیمان وإن مشاعر البحتری كما أنه من أفضل من استخدموا اللغة العربية وعرفهم بها ولا يزال حتى يومنا هذا مصدر إلهام لكثير من الأدباء والشعراء وقد عرف كذلك بحدة ذكائه، بہت ہی تیز دماغ کا تھا اور بہت ہی تیز دماغ کے ساتھ ساتھ اس نے عربی زبان کا استخدام، یہ حکیم کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اچھی طریقے سے عربی زبان کا استعمال کیا ہے، اور آج تک وہ ایک مصدر مانے جاتے ہیں، اہم مصدر مانے جاتے ہیں ادباء اور شعراء کا، کہ ان کی طرف یہ ساری چیزیں الہام کے طور پر آتی تھی۔ مطلب یہ ایسے کچھ شاعری کیے کرتے تھے جیسے لگتا تھا کہ آمد ہے، مطلب آورد نہیں، جیسے ان کی زبان سے شاعری کہلوائی گئی ہے۔ جیسے کہ خنسا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کے بھائیوں کا انتقال نہیں ہوا تھا، قتل نہیں کیے گئے تھے، تو انہوں نے صرف 2 سے 3 بیتین اور ثلاثۃ ابیات، 2 سے 3 اشعار صرف انہوں نے کہے تھے، 2-3 لائن، لیکن جیسے ان کے بھائیوں کو قتل کیا گیا تو ان کے جو آنسو تھے وہ شاعری کی طور پر دل کی مطلب تکلیف بن کر اور وہاں سے زبان سے نکلنے لگ گئے، دل کا جو درد تھا وہ زبان سے بیاں ہوا اور وہ شاعری کے شکل میں ہو گیا، تو ان کی آنکھیں اور ان کے دل دونوں شاعری سمجھ لیجیے ایک طریقے سے اگلتے تھے، اتنا تکلیف ہوا تھا۔ تو کچھ اس طریقے سے لوگ شاعری کرتے تھے اس زمانے میں، جس کو ہم آمد کہتے ہیں، مطلب کہ اس میں کوئی طرح کی تکلف نہیں ہوا کرتی تھی آج کے زمانے میں، نہیں کہ بھائی یہ شعر ہے جو میں نے بھی کہا ہے، ایسا نہیں۔ اور اس کی بحدت ذکائی بہت ذہین تھا، بہت مائنڈڈ تھا۔ وصف المتنبی بأنه نادغة زمانه وكتب المتنبی شعر الهجا والمديح أيام الذهبية كانت في بلاد سيف الدولة الحمداني في حلب وله ألف أبلغ قصائد المديح، کہ متنبی جو ہے اپنے زمانے کا ہی یکتا روزگار ہے، یکتا روزگار جس کو بولتے ہیں، مطلب یونیک ہے، اور اس کی مطلب متنبی نے ہجا میں مدح میں بہت سارے اشعار لکھے ہیں، اور اس کا جو سب سے اچھا سنہرا دور رہا ہے، جو اس کے سب سے مطلب سنہری دور کہہ سکتے ہیں اس کے لیے، اس کے لیے سب سے گولڈن ایج رہا ہے، وہ سیف الدولہ کے دربار میں رہا ہے، اور اس نے اس کی مدح میں بہت سارے قصیدے کہتے ہیں کہ اس کی مدح میں یہ 948 سے لے کے 957 تک اس کے پاس تھا 9 سال، اور اس 9 سال میں اس نے 38 قصیدے اور 31 و31 مقطوعہ اس کے مدح میں کہا تھا۔ کان والد المتنبی یعمل کحامل خزانات مائیہ، یہ ایک عبدانی سقا جس کو کہتے ہیں، پلانے کا کام اس زمانے میں ایک پیشہ تھا، جیسا کہ آپ کو پتہ ابو تمام بھی جامع عمرو بن عاص مسجد جو ہے مصر کے اندر فسطاط میں، وہاں پر پانی پلایا کرتا تھا، تو یہ بھی ایک طریقے سے اس زمانے میں جاب تھی جس کو روزگار سمجھا جاتا تھا۔ وَكَانَ وَالِدُهُ يَفْتَخِرُ بِأُصُولِهِ الْعَرَبِيَّةِ النَّبِيلَ وَالْقَدِيمَ الَّتِي تَعُودُ إِلَى قَبِيلَةِ كِنْدَا، کندا جو قبیلہ ہے وہ یہ ایک بار پوچھا گیا تھا۔ وَكَانَ وَالِدُهُ يَفْتَخِرُ بِأُصُولِهِ الْعَرَبِيَّةِ، اس کے ابو جو ہیں اپنے اصل عربی ہونے پر، جو کہ نبیلہ شرافت والی، تو اپنے حسب نسب پر، اپنے اصل پر، جو کہ کہتے ہیں ہمیشہ فخر کرتے تھے اس کے ابو اپنے اصل عربی ہونے پر، شرافت والی، قدیم التی تعود الى قبیلۃ کندا، جس کی نسب جو ہے وہ نسب نامہ حسب ہے وہ کندا تک پہنچتا تھا۔ وبسبب موہبۃ ابنہ فی الشعر ساعد والدہ علی استکمال تعلیمہ، کہ جب اس نے دیکھا اس کے ابو نے کہ یہ بچپن سے ہی بہت ذہین و فطین معلوم ہو رہا ہے، اس میں ذہانت بہت اچھی ہے، شاعری کہنے کی صلاحیت ہیں، تو اس کے ابو نے اس کی مدد کی کہ اپنی جو تعلیم ہے اس کو پورا کر لے۔ عندما طرد القرامة جماعة الشيعة من الكوفة عام 924 التحقت عائلة المتنبي بهم وعاشوا بين البدو، کہ جب قرامطہ ایک شیعوں کی جماعت ہے جن کو کوفہ سے نکالا گیا جب، تو متنبی کی جو فیملی ان کے ساتھ مل گئی اور ان کے ساتھ مل کے بدو میں مطلب دیہات میں کچھ دن گزارے، جس کی وجہ سے کیا ہوا، وتعلم المتنبی مذاہبهم واتقن اللغة العربیہ، تو متنبی نے ان کے مذہب کو سیکھا اور عربی زبان اس کی مضبوط ہو گئی، کیونکہ میں بتایا تھا دیہات میں رہنے سے ہی مضبوط ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں 1932 میں متنبی نے قاد المتنبی ثورۃ قرامطیہ، یہ جو ثورہ ہے اس کو بھی ایک مرتبہ اس نے لیڈ کیا تھا، ثورہ قرامطیہ، لیکن اس طرح سے کوشچنس ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ وبعد قمعہ وسجنہ لمدۃ عامین خرج من السجن وبات شاعرا متجولا، 2 سال تک اس کو قید کر دیا گیا تھا، پھر وہ نکلا جیل سے، اور جیل سے نکلنے کے بعد متجولاً چکر لگانے والا، جس کو ہاکر بولتے ہیں ہم لوگ انگلش میں، فیری کرتا ہے جو آدمی چل چل کے
گھوم گھوم کے بیچتا ہے سامان، تو ایسے بھی ہے گھوم گھوم کے سب کی شاعری سب کی مدد کرتا تھا، پیسے وصولتا تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ شروع میں ہی تھا، تو جب یہ شروع میں تھا اسی وقت اس کے اندر عالی ہمتی اور ایک طریقے سے اپنے آپ کو بڑک پن دکھانا، یہ سب اس کے پہلے سے ہی شامل تھا، اس کی فطرت میں ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا ہمیشہ۔ 9 سال کی عمر میں اس نے شاعری شروع کر دی تھی، اور کہتے ہیں جب یہ 18 سال کا تھا تو یہ عراق کو چھوڑ کر شام چلا گیا تھا۔ اب ہم بتاتے ہیں جب یہ بچپن میں ہی تھا تو بچپن میں اس نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں پر لوگوں کی اس نے خلافت کی بیعت کی طرف بلانے لگا، اور اس کی عمر ابھی بہت ہی کم تھی، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میں خلیفہ بن جاؤں، اپنے آپ کو بڑا بننا چاہ رہا تھا اس وقت۔ لیکن گورنر کو اس کی اطلاع مل گئی کہ بیٹا تم ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہو، پھر اس نے اٹھا کے اس کو جیل میں قید کر دیا۔ اب جب جیل میں قید کر دیا تو اس نے ایک قصیدہ لکھ کر بھیجا، یہ بہت ہوشیار شخص تھا، اور اس قصیدے میں سے میں ابھی آگے آپ کو ڈسکس کروں گا۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ بادشاہ تم نے میرے اوپر حد نافذ کرنے میں اتنی جلدی کر دی، اور میری عمر تو ابھی اس لائق بھی نہیں ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہو، تو آپ نے مجھ پر اس عمر میں حد نافذ کی ہے جس عمر میں مجھ پر نماز نہیں فرض ہے، تو مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے دل سے یہ چیز گئی نہیں تھی کہ وہ عالی ہمتی اپنے اندر سے ہٹا دے۔ وہ پھر دوبارہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے شام کے اندر، اور وہاں پر ایک اچھی خاصی نوجوانوں کی جماعت کو بیوقوف بناتا ہے اور اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ لیکن جب اس کو قید میں ڈالتے ہیں اور یہ قید میں رہتا ہے تو اس کا جو حلقہ احباب کا جو سلسلہ تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہ دوبارہ شاعری کی طرف آتا ہے۔ پرسنل لائف کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، لیکن قیل ان المتنبی تزوج بامرأة شامیہ وغزق منها بولد اسمه محمد توفی معه۔ حیات الشخصیہ پرسنل لائف میں اس کے کیا ہے؟ کہتے ہیں متنبی نے ایک شامی عورت سے شادی کی تھی، اور اس سے اس کا ایک لڑکا ہوا تھا جس کا نام محمد ہے، جو اس کے ساتھ مر گیا تھا۔ یہ تو بات صحیح ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہاں شادی کی تھی؟ جب شادی نہیں کی تو اس کا لڑکا کہاں سے آیا؟ بشار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہاں شادی کی تھی؟ بھائی وہ اس کا لڑکا بھی محمد تھا، اور وہ بچپن میں انتقال کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت غمزدہ ہوا تھا بشار بن برد، اور اس کی یاد میں اس نے ایک مرثیہ کہا، بہت شاندار قصیدہ ہے مرثیہ میں، مرثیہ کہا ہے، مرثیہ کے فن میں وہ قصیدہ بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اس کی مرثیہ میں اس نے قصیدہ کہا تھا زفرۃ حزین اجارتنا لا تجزعی وانی بھی۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ میں اس موت کے بعد غریب ہو گیا ہوں، اور یہ جو موت ہے وہ بالکل غریب نہیں ہونے والا ہے، اجنبی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو تو ہر کسی کے پاس جانا رہتا ہے۔ تو اس نے بہت اچھی شاعری کی تھی کہ پتہ نہیں کیسے مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹ مصرع، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اجارتنا لا تجزعی وانی بھی اتانی من الموت المطل نصیبی، اور کانی غریب بعد موت محمد وما الموت فینا بعدہ بغریبی۔ تو بشار بن برد نے بھی شادی کیا تھا، اس کا ایک لڑکا تھا محمد، جس کے بارے میں اس نے زفرۃ حزین اس کا مرثیہ کہا تھا۔ تو اس کا بھی ایک لڑکا تھا محمد متنبی کا بھی، اور اس نے بھی شادی کی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کما ہنالک قصۃ حب، اس کی ایک محبت کا قصہ مزعومہ گمان ہے، گڑھا کیا ہوا ہے، ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ جو سیف الدولہ حمدانی کی بہن تھی خولہ، اس سے یہ محبت کرتا تھا، جس نے اس کا مرثیہ بہت شاندار کہا تھا۔ تو لوگ اس کی وجہ سے بھی کچھ شک کرتے ہیں، خیر ابھی حقیقت کا کچھ پتہ نہیں ہے تو ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے، بس شادی کیا تھا اتنا جانیں۔ لیکن مرثیہ جو تھا وہ بہت ہی شاندار تھا، کیونکہ مرثیے میں کیا ہوتا ہے، ایموشنز کا، جذبات کا ہونا ضروری ہے۔ اب کسی کی بہن مری ہے، کسی کا بھائی مرا ہے، کسی کا باپ مرا ہے، اس چیز کو خود اپنا فیل کرنا، اور ایسے اس کے درد اور اس کے کرب کو، اس کی پریشانی کو ڈیٹیکٹ کر لینا اور اس کو بھانپ لینا کہ اس کی کیا پریشانی ہے، کیا اس طریقے سے اس کو بیان کرنا، یہ بہت مشکل فن ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں آتا ہے۔ اختل اتنا بڑا شاعر تھا، لیکن وہ 2-3 شعر سے یزید بن معاویہ کے مرثی میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکا تھا۔ فرزدق بھی اتنی اچھی مرثیہ نگاری نہیں کر پاتا تھا، ہاں جریر بہت اچھا مرثیہ کہتا تھا۔ تو ایسے ہی تو اس کا جو مرثیہ ہے، جو اس نے سیف الدولہ حمدانی کی بہن کی وفات کے وقت کہا تھا، یا اخت خیر اخ یا بنت خیر اب کنایۃً بہما عن اشرف النسب، کنایۃً بہما عن اشرف النسب۔ تو اس نے یہ شاعری جو ہے اس کی مرثیہ نگاری میں بہت شاندار مانی جاتی ہے۔ لیکن دیانت کے اعتبار سے جو متنبی ہے، دین کے اور عقیدہ اور سب کے اعتبار سے وہ مسلمان ہے۔ کچھ حقائق اس کے بارے میں وہ پڑھ لیتے ہیں، بس ایسے ایک
کسی مطلب اس کی ایک اسٹوری، ایک تھیم آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ایسا تھا کیا کیا. باقی جو حقائق ہیں وہ آپ کو تو اچھے سے پڑھنا ہی پڑے گا، ورنہ لوگوں کے بہت ملتے جلتے حقائق ہیں. یعتبر افضل شاعر فی العصر العباسی، ظاہر سی بات ہے عصر عباسی کا سب سے بہتر شاعر مانا جاتا ہے. ہوا من موالید الکوفہ بالعراق، صحیح ہے، کندہ میں پیدا ہوا تھا. اس وجہ سے میں بولتا ہوں کہ اس کو نام کو قبیلے اور جگہ کے ساتھ یاد کرو. جیسے ابو الطیب المتنبی، احمد بن حسین بن عبد الجبار الجعفی الکوفی الکندی، اس طریقے سے یاد کر لو تو پورا اس کا یاد رہے گا، جعفی الکوفی الکندی. تو ابو الطیب المتنبی، احمد بن حسین الجعفی الکندی الکوفی. ایسے ہی معروف رصافی بغدادی. ایسے ہی امرؤ القیس امرؤ القیس کا بھی پتہ ہے، نجدی وإن كان یمنیا، تو اس کو بھی یاد کرنا ہے، وہ بھی کس قبیلے سے تھا. امرؤ القیس بھی کندی یمنی تھا. تو ایسے ہی جب یاد کریں گے تو زیادہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ جب آپ کو نام یاد کرنا ہے، اس کا لقب، اس کی کنیت یاد کرنی ہے، تو آپ ایک لائن میں ہی اس کو یاد کر لیں. ایسے الگ الگ سے آپ اس کو مطلب دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نام یاد کرنے جائیں، پھر ایک مرتبہ نام یاد کرنے کے بعد پھر آپ اس کی کنیت یاد کرنے جائیں، پھر اس کا قبیلہ یاد کرنے جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے ہی یاد کر لیں چپ چاپ کہ امرؤ القیس الکندی الیمنی، وہ قبیلے کندہ سے، اور یہ بھی قبیلے کندہ سے تعلق رکھتا ہے. آگے چلتے ہیں. وَلَكِنَّهُ تَنَقَّلَ بَيْنَ عِدَّةِ بِلَادٍ خِلَالَ حَيَاتِهِ مِنْ بَيْنِهَا مصر، کہ عراق میں، کوفہ میں تو پیدا ہوا تھا، لیکن اپنے زمانے میں بہت سارے شہروں کا سفر کیا، اور بہت سارے شہروں میں تنقل مطلب نقل مکانی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتا رہتا تھا. اس میں سے کیا ہے، مصر بھی ہے. اپنی زندگی میں بہت سارے شہروں کا سفر کیا، اس میں سے مصر بھی ہے. كان معروف عنه مدح الملوك والأمراء من خلال شعره والحصول في المقابل على هدايا والأموال، کہ بادشاہوں اور امراء کی مدح کرتا تھا اور اپنے شاعری کے ذریعے سے ان سے مال اور ہدایہ کو وصول کرتا تھا. اب ہے اس کے قصیدے، کہتے ہیں 326، لیکن قصیدوں کو ایگزیکٹ تعداد کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کچھ لوگ الگ الگ بتاتے ہیں. لیکن اس کے اکثر جو قصیدے ہیں وہ مدح میں ہیں، رثا میں اور حجم میں ہیں. حجم بہت اچھی کرتا تھا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کاف الرخشیدی کے بارے میں. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے جو حجویہ قصیدے کہے ہیں وہ بہت ہی بہترین ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ اسی حجویہ قصیدے کی وجہ سے اس کی موت بھی ہوئی تھی. اس نے کہتے ہیں کہ فاتح الاسدی ہے جو زبا کر کے ایک شخص تھا، اس کی حج کر ڈالی، تو اس کی ماں کی حج کر ڈالی تھی، تو اس کے ماموں نے اس سے جا کے اس کی ہیلپ کی تھی. لیکن خیر اس کے یہ وفات کے بارے میں سبب بتایا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت سارا اختلاف ہے. لیکن اس نے مرثیہ بھی اچھا کرتا تھا اور حج بہت ایک نمبر کرتا تھا، بہت شاندار. کہتے ہیں کہ کان الشاعر الوحید، ہاں یہ پوائنٹ چھوٹ گیا، وفی بسبب قصیدۃ ہجائیہ کتبها فی احد الرجال ما ادى الى حدوث شجار بینہما وکانت النتیجہ موت المتنبی. کہ وہی جو میں آپ کو اردو میں بتایا ابھی، کہ اس نے جو ہجائیہ قصیدہ کس نے لکھا تھا کسی شخص کے بارے میں، اور وہ کیا ہوا، اس کا ریزن کیا ہوا، وہ سبب بنا، وجہ بنا ایک جھگڑے کا ان دونوں کے درمیان، جس کی وجہ سے متنبی کی موت ہو گئی تھی، جیسا کہ میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا اور بتا بھی چکا ہوں. كان الشاعر الوحيد الذي لا يلقى شعره واقفا بين يدي سيف الدولة مما أثار غيرة بقية شعراء البلاد نحوه فكادوا له للمكائد. کہ ایک ایسا شاعر تھا جو متنبی کے سامنے شعر کو کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا تھا، ورنہ اس زمانے میں شاعری کھڑے ہو کر کی جاتی تھی، کوئی کتنا بھی بڑا شاعر کیوں نہ ہو بادشاہ کے سامنے، جس کی وجہ سے دوسرے شعراء جو ہیں اس وقت دربار شعراء، ان کی غیرت کو بھڑکاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی غیرت بھڑکتی تھی اور بڑا غصہ آتا تھا. ہوتا ہے نا کہ اچھا ہمارے سامنے آپ ایسا کر رہے ہو. خیر اس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف چال بھی چلتے تھے، مقائد چال بھی چلتے تھے. اشہر اقوال المتنبی، اس کے بہت سارے اشعار ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. لعینک ما یلقی الفؤاد وما لقی وللحب ما لم یبق منی وما بقا وما کنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونک یعشقی. کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جس کے دل میں عشق داخل ہو جائے، لیکن جو تمہارے آنکھوں کو دیکھتا ہے نا، پوچھو مت، وہ بہک جاتا ہے. خیر متنبی کی وفات کے بارے میں کیا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو جو قتل کیا گیا ہے اس میں دو روایت آتی ہے. ایک کہتے ہیں کہ عضد الدولہ نے اس کو قتل کرایا تھا، دوسرا کہتے ہیں کہ خود اس نے جو قصیدہ کہا تھا ہجائیہ، اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا تھا.
تو قتل المتنبی بسبب احدى قصائده التي احتوت على اهانة كبيرة لرجل يدعى ضبال اسدی. ضبال اسدی کی اس نے اہانت، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی امی کے لے کر حجویہ قصیدہ کہا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں اسی کے بارے میں کہا تھا، لیکن ضبال اسدی کو یاد کر لو. والذی تعاون مع عمہ، چچا بھی آتا ہے اور کہیں کہیں ماموں بھی آتا ہے کہ اس کے ماما جو ہیں فاتق الاسدی، اس نے اس کو کوآپریٹ کیا اور دونوں مل کے تمکنوا من اعتراض طریق المتنبی، اس کا راستہ روکے اور اس کو راستے میں اس سے لڑائی ہوئی، اور اس کا بیٹا متنبی اور اس کا غلام مفلح دونوں کو انتقال ہو گیا، دونوں کا مطلب قتل کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی بتاتا افاد رجل یدعی بن راشق انه عندما اغاد المتنبی الفرار، ایک آدمی جس کا نام راشق ہے، اس نے بیان کیا اپنے راشق نے کہ اس کے خادم نے ذکر کیا اس کے کچھ اشعار جب اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا، تو کہتے ہیں ذکرہ خادمہ ببعض الاسطر من احدى قصائده التي تتحدث عن الشجاعة، جس میں متنبی صاحب نے بہادری کی بات کی تھی. تو جب متنبی صاحب نے فقرر المتنبی الرجوع والقتال ولكنه توفى مع رفقائه، تو متنبی جو بھاگنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے وہ قصیدہ سنایا اس کو کہ ارے بھائی صاحب آپ نے خود یہ قصیدہ کہا ہے، اگر بھاگو گے تو آپ بہت تھوتھو ہوگی. تو اس نے کہا کہ ہاں واپس وہ لوٹا اور پھر اس نے قتل کیا، مطلب قتال کیا، جنگ کیا، اور پھر وہ مارا گیا اپنے دوستوں کے ساتھ 965 میں 354 ہجری میں. وہ ہوا یوں تھا کہ جب وہ بھاگنے لگا تو اس کے غلام نے اس سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ ہی کا تو یہ شعر ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اپنے بارے میں اور اپنے مدح میں آپ نے کہا ہے کہ الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم، کہ آپ جب ہر فیلڈ میں ماہر ہے تو کیوں بھاگ رہے ہیں، پھر لڑیے نا آپ. تو کچھ اس کے اچیومنٹس ہیں، اس میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے جو ہمارے کام کا نہیں ہے، کیونکہ اتنا زیادہ پوچھا بھی نہیں جاتا ہے اور اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. کبھی اور پڑھنا ہوگا تو پڑھ لینا اپنی تشفی کے لیے. لیکن یہ 9 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دیا تھا. میں ابھی آپ کو ریکیپ کر دیتا ہوں ساری چیزیں، وہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائیں گی. بدا کتابت الشعر عندما كان في التاسعة من عمره، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں 9 سال کی عمر میں اس نے شاعری کو شروع کر دیا تھا اور شاعری کہنے لگا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کو میں نے ریکیپ کیا اچھی طریقے سے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کے نام کے بارے میں، اور نام کے علاوہ اس کے قبیلے کے بارے میں، وہ سب آپ کو ایک ایک کر کے میں بتا دوں گا. ایک قصیدہ ہے اس کا، میں تھوڑا سا اس کو بتا دیتا ہوں، چاہو تو سن لو. یہ قصیدہ ہے مشاعر العفاسی، جو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑے قاری ہیں، ان کا خود کا یوٹیوب چینل ہے، اور مصطفیٰ کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مطلب بہت اچھا نغمہ ہے اس نے لکھا ہے، مطلب ایک نعت کہہ سکتے ہیں اس کو. اس میں میوزک بالکل بھی نہیں ہے، اور بنا میوزک والی ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. تو بہت اچھا مطلب بہت اچھی نعت ہے، عربی میں ہے، بہت اچھا ہے، اس کو سننا چاہیے. تو یہ قصیدہ جو ہے یہ اس کو انہوں نے گایا ہے، مطلب پڑھا ہے. تو اس کے بہت سارے قصیدے ہیں جو بہت سارے لوگوں نے مطلب الگ الگ گایا، جیسے الخیل واللیل والبیداء تعرفنی، اس کو سعاد ماسی نے گایا ہے. تو یہ پڑھ لیجیے گا پی ڈی ایف سے، اتنا سب ضرورت نہیں ہے، سب ایسے ہی ایکسٹرا نالج ہے اور ایکسٹرا انجوائمنٹ کے لیے. کچھ اس پہ فلمیں بھی بنی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ دیکھو میں آپ کو بتایا تھا نا، فاتق الاسدی وہو خال ضبال اسدی، یہ ضبال اسدی کا ماموں تھا، کچھ لوگ چچا بولتے ہیں، لیکن ضبال اسدی جو ہے اس کی امی کیا کہتے ہیں کہ اس نے ہجو کیا تھا بری طریقے سے، تو فاتق الاسدی نے اس کی مدد کی تھی اور دونوں مل کے اس کی واٹ لگا دیے تھے، اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیے تھے بیچارے کو. اور جب بھاگنے لگا تھا تو یہی شعر پڑھا تھا، الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم. تو کہا کہ اچھا ایسی شاعری کرتے ہو کہ آپ کو گھوڑے، رات، نیزے، یہ سب آپ کو جانتے ہیں، اور پھر آپ بھاگ ایسے رہے ہو جیسے لگ رہا ہے کہ آپ نے کبھی بہادری دیکھا ہی نہیں، بہادری کبھی کیا ہی نہیں ہے. تو ایک آر دلایا اس کے غلام نے، پھر یہ واپس آ کر لڑا تو شہید ہو گیا. اور یہ چیز بہت اچھی ہے، کیونکہ آدمی سب کچھ ہو جائے اپنا وہ نہ، اپنا جو ایک بڑکپن ہے اور اپنا جو وہ نہیں چھوڑتا تھا. یہ ابھی آج کے زمانے میں لوگ بہت منافق ہو گئے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں. ایک چیز ہونی چاہیے، کیونکہ آدمی جب ایک مرتبہ ٹھان لیا کہ ہم ایسے ایسے ہیں تو پھر کیا ہے. تو الخیل واللیل والبیداء، گھوڑوں کے دستے، رات، اور یہ لق و دق صحرا، مطلب جس کو کہتے ہیں ایسے صحرا جو بہت ہی ڈراؤنا ہوتا ہے، والسیف، تلوار، والرمح، نیزہ، والقرطاس، اور کاغذ، والقلم، القلم، سبھی مجھے جانتے ہیں. تو جب سب میں ماہر ہو تو لڑیے نا پھر. خیر چھوڑتے ہیں اس کے بارے میں. اب ہم
اس کے بارے میں ایک ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں۔ المتنبی کیا ہے؟ شاعر حکیم ہے، وہ احد مفاخر الحب العربی ہے۔ احمد بن حسین بن عبد الجبار الکوفی الکندی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ محلِ کندہ میں کوفہ میں پیدا ہوا تھا 915 میلادی 303 ہجری میں۔ اس کے ابو جو ہیں وہ بعبدان سقا، میں نے دونوں لکھ دیا ہے، اس کے نام سے جانے جاتے ہیں، مطلب پانی پلاتے تھے۔ وکان ابوہ فقیرا یسقی الناس، اس کے ابو فقیر تھے۔ حسن زیاد کی عبارت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے پہلے ہی لائن میں، ابو طیب احمد بن حسین المتنبی ولد بالکوفہ من ابوین فقیرین، تو من ابوین فقیرین کر کے دیا۔ وہی کبھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں من ابوین فارسیین، من ابوین عربیین، من عربین، یا ایسے کر کے، تو آپ فقیرین یاد رکھنا کہ اس کا جو ہے وہ فقیرین ہے، کہ متنبی جو ہے من ابوین فقیرین۔ کان المتنبی فی الثامنۃ عشر من عمرہ عندما غادر العراق الی الشام، 18 سال کی عمر میں یہ عراق سے شام چلا گیا، يطلب المجد والرفعة ويحقق بعض أهداف الإسماعيلية والقدامة في قلب نظام الحكم وفي إزالة ملك للفاسدين والمفسدين۔ بدأ كتابة الشعر عندما كان في التاسعة من عمره، کہ 9 سال کی عمر میں شاعری کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ جب 18 سال کا تھا تو عراق سے شام چلا گیا تھا۔ سیم یہ لکھا ہوا ہے حسن زیات میں، اس کی عبارت ہے، اور کچھ آپ کو ویکیپیڈیا سے اور کچھ حنا فاخوری سے بھی اس میں مل جائے گا۔ تو کیوں گیا تھا؟ مجد و شرافت اور اپنے روزگار کے حصول کے لیے۔ 9 سال کی عمر میں اس نے شاعری شروع کر دی تھی۔ کہتے ہیں وَكَانَ قَوِيُّ الْحَافِظَةِ مَطْبُوعًا عَلَى الشِّعْرِ بَلَغَ مِنْ كِبَرِ نَفْسِهِ أَنْ دَعَا إِلَى بَيْعَتِهِ بِالْخِلَافَةِ، اور یہ وہ ولد، مطلب یہ چھوٹا سا لڑکا تھا، حدیث السن، کہ چھوٹا سا لڑکا تھا اور یہ اپنی خلافت کی بیعت کے لیے لوگوں کو بلانے لگا، چھوٹے میں ہی، مطلب آپ بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو اس کو اتنا زیادہ مطلب شوق چڑھا تھا آپ نے اس کا کہ اپنی خلافت کے لیے، اور وہ بھی مطلب بالکل ہی ناپختہ عمر تھی اس کی، بہت ہی چھوٹا تھا، حدیث السن بولتے ہیں، کم عمری۔ وحین کاد یتم لہ الامر، اور قریب تھا کہ اس کی یہ خواہش پوری بھی ہو جائے، لیکن جو خبر تھی وہ والی البلدہ، گورنر کے پاس، جو اس شہر کا والی تھا، وہاں تک پہنچ گئی۔ فقبض علیہ، تو اس کو قید کر دیا، اور جب اس نے جیل میں سے قصیدہ لکھا جس سے اس کی کیا کیا، اس سے معذرت نامہ پیش کیا، اس سے معافی مانگی، تو اس نے پھر اس کو معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ اس نے کہتا ہے کہ امالک رقی ومن شأنہ ہبات اللجین وعتق العبید، تو وہ اس سے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اے میرے آقا، جس کا کام ہی دولت لٹانا ہے اور غلاموں کو آزاد کرنا ہے، وہ ایسا کام کر رہا ہے۔ دعوتک عند انقطاع غجائی والموت منی کحبل الورید، کہ میں نے آپ کو ایسے وقت میں آپ سے مدد کی درخواست کی ہے جب موت میرے شہرک، حبل الورید میرے شہرک تک پہنچ گئی ہے۔ دعوتک لما بغانی البلا واوہن رجلی ثقل الحدید، اور اس وقت مدد طلب کی ہے جب میری حالت خستہ ہو چکی ہے، اور اوہنا جسے وہن العظم منی واشتعل الرأس، زکریا سورہ مریم میں ان کے بارے میں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اوہن رجلی، تو میرے جو پیر ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں، کیونکہ جو ثقل الحدید، بیڑیوں کی جو بوجھ ہے اس نے لاغر کر دیا ہے میرے پیر کو۔ تعجل فی وجوب الحدود وحدی قبیل وجوب السجود، آپ نے مجھ پر حدود قائم کرنے میں اتنی جلدی کی ہیں، حالانکہ ابھی تو مجھ پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت زبردست شاعر تھا۔ اب آگے چلتے ہیں اس کے بارے میں۔ فاطلقہ، اس نے اس کو آزاد کر دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ ولكن حب الریاسہ لم یزل متمکنا من قلبہ الی ان اخلق برد شبابہ وتضاعف عقود عمرہ، کہ کہتے ہیں کہ اس نے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن ریاست کی محبت اس کے دل میں ہمیشہ رہی، یہاں تک کہ اس کی جو عمر ہے اور اس کی مطلب جوانی ختم ہو گئی، اور جوانی کی جو توانائیاں تھیں وہ بھی ماد پڑ گئی، مطلب جوانی کا جو مرحلہ تھا وہ گزر گیا۔ اس وقت بھی جوان تھا، تب بھی بچپن میں تھا پہلے، تب بھی جوان تھا، تب بھی جوانی کے بعد بھی اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو خواہشیں ہیں، یہ تمام الگ الگ کی جو نئے نئے اس کے فیشن اور شوق تھے، یہ سب چاہتا تھا میں کبھی کچھ بن جاؤں، کبھی کچھ بن جاؤں، ہمیشہ کبھی چھوڑا نہیں اس نے کوئی موقع۔ کہتے ہیں پھر 323 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، شام کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔
اور ایک اچھے خاصے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اپنے ادب سے، اپنے قوت بیان سے ان کو کیا کرتا تھا، امپریس کرتا تھا، اور اچھی خاصی پبلک اس کے ساتھ جمع ہو گئی تھی، اچھی خاصی ایک جماعت اس کے ساتھ جمع ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی شاعری ہی ایسی تھی کہ لوگ اس کو سننے کے لیے اس کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، اتنی اچھی شاعری کرتا تھا۔ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ قبض علیہ لؤلؤ امیر حمص وسجنہ سنتین، کہ امیر حمص جو اخشیدیہ کے نائب امیر تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو 2 سال کے لیے قید کر دیا۔ جب قید کے بعد چھوڑا ہے تو اس کو بھی اس چیز کا احساس تھا، کیونکہ جب قید سے چھوڑا تو یہ اکیلا ہو گیا، کوئی اس کے ساتھ بچا ہی نہیں، اور یہ اس کے بارے میں مطلب ایک شکوہ کیا ہے اپنی شاعری کے اندر کہ جب میں دعویٰ کیا تو میرے ساتھ اچھے لوگ تھے، لیکن جب میں مصیبت میں پڑ گیا، میں پریشانی میں پڑ گیا تو سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اس نے اپنے شاعری میں بہت اچھی طریقے سے کیا ہے۔ اس میں ہی یہ کہتا ہے وحید من الخلان فی کل بلدۃ اذا عدم المطلوب قل المساعد، کہ وہ تنہا دوستوں سے الگ تھلگ ہر شہر میں سفر کرتا رہا، کیونکہ جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو مددگار کم ہو جاتے ہیں، عدم المطلوب قل المساعد۔ خیر، یہ کہتا تھا کہ کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اور اپنی قوت بیانی اور صحیح بیانی سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور کہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی یا بعدی، تو وہ لا شخص کے بارے میں بات کی ہے کہ لا کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو انہوں نے خود میری بشارت دی ہے، میری خوشخبری سنائی ہے، اس لیے لا نامی شخص نبی ہوگا اور میرا آسمانی نام لا ہے۔ پھر اس نے قرآن کے مقابلے میں بہت سارے کلام بھی گڑھے، اس کا قصہ مشہور ہوا، اس کو پکڑا گیا، قید کیا گیا 2 سال تک، جب اس کی حالت خراب ہوئی تو پھر اس نے توبہ کی وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اس کے بارے میں۔ تقلب فی البلاد حتی اتصل بسیف الدولہ امیر حلب ولبث عنده 9 سنوات، 9 سال تک سیف الدولہ حمدانی کے پاس تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور یہ سیف الدولہ حمدانی کے پاس کیسے گیا تھا؟ پہلے یہ ابی العشائر جو انطاکیہ کے والی تھے ان کے پاس گیا، اور یہ سیف الدولہ کی طرف سے والی مقرر تھے انطاکیہ پر، ابی العشائر، ان کے پاس گیا، ان کی مدد کی، اس کو اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد متنبی کو ابو العشائر نے ہی سیف الدولہ تک پہنچایا۔ پھر سیف الدولہ نے جب اس کی تعریف سنی تو اس کو اپنے مقربین میں خاص لوگوں میں شامل کر لیا، اور 9 سال تک اس کے پاس تھا، اور 38 قصیدے اور 31 مقطوعے اس کی، 31 مقطوعے اس کے شاندار مدح میں اس نے شاندار قصیدے کہے ہیں، اور اس کو بہت خاص مقام مطلب اس کو دیا، اس کو جنگ، شہ سواری، تمام چیزیں اس کو سکھایا، تاکہ اس کو ہر حال میں، جنگ میں، امن میں، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ رکھے، اس کی بہت آؤ بھگت کی، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے انعامات اور احسانات کی وجہ سے میں نے اپنے گھوڑے کے نال سونے کے لگوا لیے ہیں، اس قدر مجھے آپ نے انعام و کرام سے نوازا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو تیری محبت میں قید کر دیا ہے، اور جس کو احسان کی قید مل جائے وہ اپنے آپ کو خوشی سے قیدی بنا دیتا ہے۔ خیر، بہت اچھی شاعری یہ کرتا تھا، لیکن وہاں سے کیا کرتے ہیں کہ کچھ چپقلش ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ حاسدین بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ قدم علی سیف الدولہ بن حمدان 337، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور پھر اس کے بعد کچھ دن تک وہاں رہتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی تعریف کرتا ہے، اور اس کے جو شعر و ادب میں اس کی منزلت ہے وہ سیف الدولہ حمدانی اس کو پہچانتا، اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا، جو میں نے اردو میں بولا، عربی میں لکھا، پڑھ دے رہا ہوں۔ عجب سیف الدولہ بشعر ابی الطیب فارادہ علی الانضمام الی بلاطہ، سیف الدولہ حمدانی کو اس کا جو شعر ہے ابو المتنبی کا، ابو الطیب المتنبی کا پسند آیا، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے دربار میں شامل کر لیا، 9 سال اس کے ساتھ ٹھہرا تھا، 948 سے لے کر 957 تک، دراصل 900 ہوگا، اور اس درمیان اس نے 80 یہیں سے لکھا ہوا، یہ نفاخری میں لکھا ہوا ہے، 38 قصیدے کہے اور 31 مقطوعے کہے ہیں۔ ولم يزل معه في حال حسنہ حتى حدث بينهما نفوغا ففارقه الى مصر سنة 346، کہ وہ اسی حال میں اس کے ساتھ تھا، اسی طریقے سے اس کے ساتھ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے درمیان کیا ہو گیا، ایک اختلاف، ایک ناچاقی، ایک چپقلش پیدا ہو گئی، ایک رنجش پیدا ہو گئی، اور اس لفظ کو انہوں نے جفوہ لکھا ہے، مطلب کہ ہمارے حسن زیاد صاحب نے جفوتن لکھا ہے، جفوتن، تو یہ الفاظ کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ جیسے انہوں نے لکھا تھا کہ ولید بشار بن برد اکمہ، اب اکمہ کا معنی ڈھونڈوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اندھا،
لیکن اعمیٰ بھی اندھا ہوتا ہے، لیکن اکمہ اس کو کہتے ہیں کہ فما رأت دنیا قط، جس نے کبھی بھی دیکھا ہی نہیں ہو، جس نے کبھی بھی نہ دیکھا ہو دنیا اپنی آنکھوں سے، مطلب وہ پیدائشی اندھا رہا ہو۔ جیسے کہ اعمیٰ تو ہیں ابوالعلا موری، کیونکہ ان کی بعد میں بینائی گئی، طٰہٰ حسین، یہ سب بعد میں، لیکن جو اندھا پیدا ہوا اس کو اکمہ بولیں گے۔ تو یہ الفاظ کے ساتھ بہت کھیلتے ہیں۔ اب جفوہ بولتے ہیں کہ جو مطلب جو ریلیشن ہو، مضبوط ریلیشن میں جو کوئی چیز آ جائے، کوئی مطلب اس کو بولتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ آ جائے، غلط فہمی، اس کو بولتے ہیں جفوہ۔ تو یہ نفرن بھی کے لیے ایک مطلب ناپسندیدگی، ایک جب کلش آ گئی تھی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی ہو گئی تھی دونوں کے درمیان، پھر وہاں سے بھاگا اور کافور کے پاس، وہ اتصل بکافور، وہاں سے مصر چلا گیا اور کافور سے ملا جو کہ سیف الدولہ کا دشمن تھا، اس کی مدح کی اور اس کے پاس، اس کے مطلب بادشاہ کے پاس اس کے محل میں ٹھہرا۔ ولیکن خاف کافور سموہ بنفسہ فزوى عنہ وجہہ فہجاہ ونجا منہ، لیکن کافور جو ہے بہت ڈرا، کیونکہ اس کا جو عالی ہمت تھی اور اس کی بلند ہمت تھی، اور جو اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ میں بڑا بن جاؤں، اس سے ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میری حکومت کی واٹ لگا دے اور مجھے سے محروم کر دے، تو اس سے اپنا چہرہ اس نے پھیر لیا، اور پھر اس نے اس کی حجب کر دی، تو خیر حجب کے ذریعے سے اس کو نجات مل گئی، خیر وہ بچ گیا، ورنہ یہ سوچا تھا کہ اب تو میں گیا۔ ولم يمدح الوزیر المہلبی لأنه كان يترفع عن مدح غیر الملوک، کہ اس نے وزیر مہلبی نے کہا تھا کہ میری مدح کر دو، لیکن اس نے اس کی مدح نہیں کی، کیونکہ یہ بادشاہوں کے علاوہ کسی کی مدح نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ متنبی کی ایک بہت زبردست خصوصیت ہے کہ یہ کبھی بھی مدح نہیں کرتا تھا، بادشاہ کی ہی مدح کرتا تھا، کوئی کتنا بھی کچھ نہ کر لے، لیکن یہ کبھی ان کی مدح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان کی مدح کی تو میں اپنا جو رتبہ ہے، اپنا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ میں خود ہی گرا لوں گا۔ اس وجہ سے یہ کبھی بھی کسی کی مدح نہیں کیا کرتا تھا سوائے بادشاہوں کی۔ وَكَذَلِكَ لَمْ يَهْتَمْ بِدَعْوَةِ صاحب بن عباد للمدح، اسی طریقے سے صاحب بن عباد نے بھی اس کو اپنے مدح کے لیے بلایا تھا، دعوت دی تھی، لیکن اس نے بھی اس پر کوئی خیال نہیں رکھا، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ غصہ ہو گئے صاحب بن عباد۔ انہوں نے پورا ایک محاذ کھول دیا، اس پر کتابیں لکھیں، اپنے ساتھ جو بہت سارے رائٹر تھے اس کو ملا لیا، جبکہ صاحب بن عباد ہی اس کی اہمیت کو، اس کی اچھائیوں کو بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ لیکن یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی چیزوں کو نہیں پاتا ہے، تو اسی وجہ سے آج جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، برا نہیں کر سکتا، نہیں، پرسنل ریزن ہر کسی کا ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی تعریف اور اپنے کو اچھا بتانے کے لیے دوسروں کی برائی کرتا رہتا ہے۔ سیم سوچی کتنے بڑے صاحب بن عباد تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ اس کی مدح کہے، لیکن متنبی نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، اور وہ شیراز میں عز الدولہ کے پاس چلا گیا۔ جب اس کو پتہ چلا تو بہت غصہ ہوئے صاحب بن عباد، سب سے زیادہ یہی محاسن سے واقف تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو ملا کر اس کے خلاف ایک محاذ کھول دیا، اور اس پہ تنقید میں کتابیں لکھ ڈالی، اس پر مضامین چوری کرنے کا، اسالیب عرب سے بغاوت کرنے کا، طرح طرح کے الزام لگائے، لیکن یہ بولا ہونے دو، جو چل رہا ہے چلنے دو، کوئی بات نہیں، یہ اپنا چلتا رہا۔ ولما حصل عند عضد الدولة اسبغ عليه نعمته ووصله ب3,000 دینار وخیول وثياب۔ اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شخص جو بندہ ہے، جب یہ پہنچا عضد الدولہ کے دربار میں، تو اسے بہت سارے انعامات و کرام سے نوازا گیا، اسے 3,000 گھوڑے دیے گئے، پوشاک کپڑے دیے گئے۔ پھر اس نے کیا کیا، میں یہاں لکھا نہیں ہوں، پھر اس نے ایک دن کیا کیا، چپکے سے اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ متنبی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ثم دس علیہ من یسألہ این ھذا العطاء من عطاء سیف الدولہ، کہ اس نے چپکے سے ایک دن کیا کسی کو لگایا، مطلب انعامات، مطلب کیا بولتے ہیں، چپکے سے کسی کے ذریعے سے معلوم کروانے کی، مطلب جاسوسی کروانے کی کوشش کی، اور اسے پوچھا کہ کیا جو انعامات اس نے دیے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں، جو سیف الدولہ کی عطیات تھی وہ زیادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان عطیات میں کچھ تکلف ہے، جبکہ سیف الدولہ کی عنایت جو ہوا کرتی تھی وہ طبعی ہوا کرتی تھی، مطلب وہ ایسی دیا کرتا تھا، یہ کچھ مطلب کچھ زیادہ ہی پر تکلف ہو کے دے رہا ہے۔ تو اس کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے بنو دبا کے کچھ لوگوں کو فاتح قصدی کی قیادت میں تیار کر کے بھیجا، جو کہ صافیہ جگہ پر اس کے بالمقابل ہوئے، اور ان کی مابین خوب لڑائی ہوئی۔ متنبی کو جب اپنی شکست معلوم ہوئی تو اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا، تو اس کا غلام کہنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو بھگوڑا کہہ دیں، حالانکہ تم نے خود ہی یہ شعر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ الخیل واللیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم، اس سے پہلے اس کی بات ہو چکی ہے۔
تو پھر اس کو قید کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو، اس کے بیٹے کو اور اس کے غلام کیا نام تھا اس کا، مفلح، سب کو تینوں کو قتل کر دیا گیا رمضان کے اخیر میں 354 میں، مطلب رمضان کا زمانہ تھا وہ 354 ہجری تھی، اس وقت اس کو قتل کر دیا گیا وہیں پر۔ تو یہ بہت دردناک قتل تھی، اور ایک ایسے شاعر کی، کیونکہ اگر یہ اور زندہ ہوتا تو اور اچھے اچھے اشعار کہتا اور بہت سارے اپنے اشعار کے ذریعے سے لوگوں کو نوازتا اور لوگ بہت طریقے سے اس سے محظوظ ہوتے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں بدھ کے دن یوم الاربعاء کو اس کو انتقال، مطلب اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بارے میں یہ بات کمپلیٹ ہے۔ اب اس کے فن کے بارے میں دیکھیں، کیونکہ فن سے بہت سارے کویشچن آئے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں المتنبی شاعر من الشعراء المعانی وفق بین الشعر والفلسفہ۔ یہ کویشچن آیا ہے کہ متنبی جو ہے معنوی حسن کے شیدائی شعراء میں سے ہے، اس نے شاعری اور فلسفہ کو یکجا کیا ہے اور اس نے معنی پر بھرپور توجہ دی ہے، اور شاعری کو ان بندشوں سے آزاد کر دیا ہے جن میں ابو تمام اور اس کے ساتھیوں نے اس کو قید کر دیا تھا، اور اسے عرب کی قدیم تقلیدی انداز سے نکالا ہے۔ وہ عربی شاعر میں جدت طرازی کا امام ہے، فہو امام طریقۃ الابتداعیہ فی الشعر العربی۔ وہ عربی شاعری میں جدت طرازی مطلب انوویٹو آئیڈیاز اور انوویٹو طریقہ اس نے لایا ہے۔ تو دونوں کویشچنس پوچھے گئے ہیں، دونوں کے دونوں۔ یہ پچھلی بار کے ہی کویشچن، 2021 کا جو پچھلا سیشن گیا اس میں ہی یہ پوچھا گیا تھا۔ تو المتنبی شاعر من الشعراء المعانی، من هو الشعراء المعانی، یہ بھی پوچھا گیا ہے۔ وفق بین الشعر والفلسفہ، یہ اس سے پہلے پوچھا گیا ہے۔ تو یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ وَلَقَدْ حَذَا فِي شِعْرِهِ بِالْحِكَمِ وَالْأَمْثَالِ وَاخْتَصَّ بِالْإِبْدَاعِ فِي وَصْفِ الْقِتَالِ وَالتَّشْبِيبِ وَإِيجَادِ التَّشْبِيهِ وَإِرْسَالِ الْمَثَلَيْنِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ۔ ایک ہی شعر میں دو دو مثالیں لاتا ہے۔ حکم میں اس کے اشعار بہت زیادہ مشہور ہیں، ابداع مطلب بہت زیادہ خود کی کریٹیوٹی ہوتی ہے، قتال میں مطلب جنگ کو اس کا نقشہ کھینچنے میں بہت ماہر تھا یہ، تشبیب ہے غزل میں، اور تشبیہ کو ایجاد کرنے میں، اور ایک ہی شعر میں دو دو مثال لانے میں۔ وَنَرَى فِي شِعْرِهِ أَحْيَانًا اسْتِكْرَاهُ اللَّفْظِ وَتَعْقِيدِ الْمَعَانِي وَاسْتِعْمَالُ الْغَرِيبِ وَالْخُرُوجِ فِي الْمُبَالَغَةِ إِلَى الْإِحَالَةِ، کہ اس کے شاعری میں ہم کچھ خوبیاں بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی متنبی کے شاعری میں معنی کی تنگی ہوتی ہے، جس کا بنا پر شعر کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کا مقصد بعید اور اس کا جاننا معدوم ہو جاتا ہے۔ الفاظ سے بے توجہی کی بنا پر بعض دفعہ وہ بھوڑنے الفاظ، استقراء اللفظ و غریب الالفاظ لے آتا ہے، اور غریب الفاظ، تعقید، مطلب بھی ڈول ہوتا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتا ہے، قیاس کی مخالفت ہوتی ہے، اور شاعری کی مضمون میں تفاوت اور مبالغہ آمیزی میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، والخروج فی المبالغہ الی الحالہ، حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ کچھ اشعار ہیں جیسے کہ اب یہی دیکھ لیے، وَلَا الضِّعْفَ حَتَّى يَتْبَعُ الضِّعْفَ ضِعْفَهُ وَلَا ضِعْفَ ضِعْفِ بل مثلہ الف۔ کیا شعر ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہو، آدمی 10 مرتبہ پڑھ ہی نہیں سکتا اس چیز کو، آدمی کی زبان ہی مطلب وہ ہو جائے گی، پھسل جائے گی۔ اب ایسے اس کا انا یکون ابا البریۃ آدم وابوک والثقلان انت محمد، یہ بھی شعر اس کا صحیح نہیں ہے۔ قال ابو العلاء المعری ابو تمام المتنبی حکیمان وانما الشاعر البحتری، اس شعر کی جس کو تفصیل جاننے کی ہونے سے وہ بلاغہ پڑھ دے، پہلے ہی دیا ہوا ہے فصاحت و بلاغہ کے چیپٹر میں۔ للمتنبی دیوان الشعر کان هو اول من جمعه عن العلماء على مر العصور بشرحه والتعلیق علیہ، متنبی جو ہے اس کے دیوان کو جمع کر دیا گیا ہے، اور علماء اور شارحین نے زمانے کے ساتھ ساتھ اس پر بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اس کے شاعری کی جو اقسام ہیں، شعر العظمہ والعظمہ، یہاں نفاخری وغیرہ میں لکھا ہے، شعر الملاحم، شعر الحکمہ وغیرہ وغیرہ۔ تو متنبی کے بارے میں تمام چیزیں ڈن۔ اس کا ایک لقب ہے آخر میں جو میں نے ذکر کرنا بھول گیا، میں اسے PDF بناؤں گا تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا وہ دے دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ کئی جگہوں پر لکھا ہے، جزیرہ میں پل کا پورا ایک اس کا آرٹیکل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر ہے۔ اس کو مالی الدنیا و شاغل الناس بولتے ہیں، ابو طیب المتنبی کو، اور یہ چیز ہے جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے اس کے ذریعے سے۔ تو یہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں، میں PDF دوں گا، و شاغل الناس، مالی الدنیا و شاغل الناس، اس کا لقب ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ویکیپیڈیا میں آپ کو مل جائے، اس کا بھی ایک لقب ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی آپ سے پوچھ لیں تو آپ بتا سکو کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کس کا ٹائٹل ہے۔ تو اب متنبی کے بارے میں تمام چیزیں ڈن، تمام کویشچنس جو پوچھے جا چکے تھے میں وہ بتا دیا۔ اس کا قبیلہ پوچھا جا چکا ہے، شاعر المعانی پوچھا گیا ہے، وفق بین الشعر والفلسفہ پوچھا گیا ہے، امام الطریقۃ الابتداعیہ بھی پوچھا گیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سیف الدولہ حمدانی کے پاس کیسے تھا، سیف الدولہ حمدانی سے کون مشہور ہے، یہ سب پوچھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کوئی کویشچن آئے گا تو آپ ضرور لگا لے جاؤ گے۔
تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا مجھے گروپ میں میسج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ۔